السلام علیکم، متی اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کے معاملے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے فوجی حکام کو، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ قرار دیا تھا کہ فوجی حکام، وزارت دفاع اور وفاقی حکومت نے جو ان کو حراست میں رکھا ہے وہ غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے باہر ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی جسٹس مرزا وقاص رؤف کا لکھا ہوا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، بڑا اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ فوجی حکام کی طرف سے کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کی جو حراست تھی، جو تحویل تھی، وہ بدنیتی پر مبنی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزارت دفاع اور فوجی حکام کی طرف سے کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کی جو حراست اور تحویل تھی اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فوجی حکام نے اور تمام لوگوں نے جو متعلقہ حکام تھے انہوں نے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی کہ کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم ان کی تحویل میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے اپنی تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ فوجی حکام کی طرف سے کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کو گرفتار کرنا، حراست میں لینا بدنیتی پر مبنی تھا اور فوجی حکام نے یہ حقیقت چھپانے کی کوشش کی لاہور ہائی کورٹ سے کہ کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم ان کی تحویل میں ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک اہم حکم نامہ جاری ہوا ہے، آپ کو یاد کراتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے ایک دن پہلے ہی کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کو رہا کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف کے حکم کو معطل کر دیا تھا اور وزارت دفاع کو ایک ہفتے بعد ان کی اپیل سننے کے لیے مقرر کی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تفصیلی حکم نامہ بھی اب آ گیا ہے جسٹس مرزا وقاص رؤف کا تحریر کردہ۔ یہ تفصیلی حکم نامہ بڑا دلچسپ ہے، اس نے پاکستان آرمی ایکٹ کے جو قوانین ہیں اور ان کا سویلین پر اطلاق یا ریٹائرڈ فوجی افسران پر اطلاق کے بارے میں بہت اہم جو ہے اپنا فیصلہ کیا ہے، اس کی میں آپ کو اہم نکات آپ کو بتاتا چلوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں یا کارروائیوں کے خلاف ہائی کورٹ کا رٹ جاری کرنے کا اختیار صرف اس حد تک آئین میں محدود کیا گیا ہے، آرٹیکل 199 میں، جب تک فوجی حکام کی کارروائیاں بدنیتی پر مبنی نہ ہوں یا پھر اپنے دائرہ کار سے باہر نہ ہوں۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کہا ہے کہ آرٹیکل 199 میں جو ہائی کورٹ کی رٹ جورسڈکشن ہے اس میں فوجی حکام کے فیصلوں اور کارروائیوں کو صرف اس حد تک تحفظ حاصل ہے اگر وہ بدنیتی پر مبنی نہ ہو یا اپنے دائرہ کار سے باہر نہ ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ فوجی حکام کے ہاتھوں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی گرفتاری دائرہ کار کی خلاف ورزی اور واضح طور پہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ فوجی حکام نے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی تحویل کو عدالت سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی رضوان راجہ کا کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا تھا، اس حوالے سے جسٹس مرزا وقاص رؤف لاہور ہائی کورٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کا کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم سے جو ہے اس کا اصول لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی رضوان راجہ کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی درست معاونت نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ رضوان راجہ کے کیس میں فیصلہ سپریم کورٹ کے 1977 اور 1981 کے فیصلوں کے ہوتے ہوئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے طے شدہ اصولوں کے برخلاف کوئی اصول وضع نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف کہتے ہیں کہ باقاعدہ ملزم قرار دیے جانے تک کوئی سویلین یا ریٹائرڈ افسر بھی آرمی ایکٹ کے تحت تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بغیر کسی باقاعدہ حکم نامے کے گرفتاری صرف اور صرف ممنوعہ علاقوں میں پائے جانے والے مشکوک افراد کی ہی کی جا سکتی ہے، جو کہ فوجی افسران کو یہ اختیار ہوتا ہے بغیر کسی حکم نامے کے، وہ صرف اور صرف مشکوک افراد کی، وہ بھی جو ممنوعہ علاقے میں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہوں، ان کی گرفتاری بغیر کسی باقاعدہ حکم نامے کے کی جا سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ آرمی افسروں کی گرفتاری سے متعلق طریقہ کار سویلین اور ریٹائرڈ افسران پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی حوالے سے جو باقاعدہ حکم نامے کے بغیر گرفتاری کا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ خفیہ معلومات کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں باقاعدہ ایف آئی آر یا تحریری رپورٹ کے بعد پولیس حکام سویلین یا ریٹائرڈ افسر کو گرفتار کر کے فوجی حکام کے حوالے کر سکتے ہیں. یعنی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں بھی اگر جو گرفتاری ہوگی تو وہ گرفتاری بھی سویلین پولیس کے حکام کریں گے ایف آئی آر یا رپورٹ کے درج ہونے کے بعد, اور پھر وہ گرفتار شدہ شخص کو فوجی حکام کے حوالے کر سکتے ہیں. کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی فوجی حکام کے ہاتھوں حراست کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اور انہیں فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کچھ دیر پہلے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور کہا ہے کہ فوجی حکام نے جو حراست میں لیا تھا کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم کو وہ بدنیتی پر مبنی تھا, اور تمام فوجی حکام جو ہیں اس حقیقت کو عدالت سے چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں کہ کرنل ایڈوکیٹ انعام الرحیم ان کی تحویل میں ہیں. یہ تفصیلی فیصلہ اس مختصر حکم کا فالو اپ ہے جو کہ 9 جنوری کو جاری کیا گیا تھا, اور یہ وہ مختصر حکم ہے جس کو ایک دن پہلے سپریم کورٹ معطل کر چکی ہے, اور اس تفصیلی فیصلے کو پڑھے بغیر, اس کو سنے بغیر, اس کے جاری ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے, اور اب ایک ہفتے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی. ہائی کورٹ کا فیصلہ اب آ چکا ہے اور اب اس فیصلے کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ میں مزید کارروائی کی جائے گی, مگر کرنل ریٹائرڈ ایڈوکیٹ انعام الرحیم اب باہر نہیں آ سکے اور اب آئندہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی. یہ تفصیلی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا, اس کو بھی پڑھا جائے گا. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.